دوسرے نمبر پہ دہک، جس کے اندر دانت بھی ظاہر ہوتے ہیں اور آواز بھی آتی ہے، لیکن آواز صرف اتنی آتی ہے کہ بندے کے اپنے کان سنتے ہیں۔ تیسرا کہا اتنی آواز میں ہوتا ہے کہ بندہ خود بھی آواز کو سنتا ہے اور دوسرے بھی سنتے ہیں۔ دوران نماز اگر رکوع اور سجدے والی نماز ہے، نماز جنازہ نکل گیا یہ بات کہنے سے، ان نماز جنازہ کے اندر اگر کسی نے کہکا لگا دیا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نماز جنازہ کے اندر مثال کے طور پہ کوئی بندے کو کہکا لگ گیا، کہ شاذ و نادر، ویسے جنازے میں عمومی طور پہ کہکا لگتا نہیں ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے شرعی، رکوع اور سجدے والی نماز کے اندر بندہ کھڑا ہے دوران نماز کوئی ایسی کسی نے حرکت کر دی یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ بندے کا کہکا نکل گیا۔ رکوع اور سجدے والی نماز کے اندر اگر بالغ بندہ کہکا لگائے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی، ظاہر بات ہے وضو ٹوٹے گا نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ دوسری صورت ہے دہک کی، اتنی آواز میں ہنسا ہے کہ خود سنا ہے۔ نماز کے دوران اگر کسی نے ایسا کر دیا ہے تو اب نماز ٹوٹے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نماز ٹوٹے گی، صرف وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تیسری صورت کون سی ہے؟ تبسم، مسکرانا۔ یہ ہوتا ہے نہ آواز آتی ہے، نہ بندہ خود سنتا ہے، نہ کوئی اور سنتا ہے، صرف دانت ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے دوران نماز تبسم کیا، نہ وضو ٹوٹے گا نہ نماز ٹوٹے گی۔ تبسم سے نہ نماز ٹوٹتی ہے نہ وضو ٹوٹتا ہے، دہک سے صرف نماز ٹوٹتی ہے، وضو۔ تیسری صورت کون سی ہے؟ کہکے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القہقہۃ من الشیطان التبسم من اللہ، مسکرانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور کہا لگانا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی دوران نماز کہا لگائے گا اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا، نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ کرام علیہ رضوان پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس دورانیے میں ایک شخص ایسا آیا جو حبشی النسل تھا، آنکھوں سے نبینا تھا، یعنی نظر پوری نہیں تھی، نظر نہیں آتا تھا۔ وہ پیچھے کنویں کے اندر گر گیا۔ کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان کا کہکا نکل گیا دوران نماز گرنے کی وجہ سے، وہ گرا تو کہکا نکل گیا۔ حضور نے سلام پھیرا، نماز مکمل فرمائی اور پیچھے مڑ کے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس نے کہکا لگایا ہے وہ نماز بھی لٹائے اور وضو بھی دوبارہ کر کے آئے، اور جس نے دہک کی ہے وہ نماز دوبارہ لٹائے، اور جس کا صرف تبسم ہوا ہے، یہ جسے پاک کے الفاظ نہیں ہے، اور تبسم سے جس کا تبسم ہے نہ اس کی نماز ٹوٹی ہے نہ اس کا وضو ٹوٹا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے نماز کے اندر ہنسنے کا معاملہ۔ اب دوران نماز یہ مسئلہ ہے، نماز کے علاوہ کا کیا مسئلہ ہے کہ اگر بندہ وضو کر کے گھر سے نکلا ہے، راستے کے اندر کوئی ایسی بات ہوئی کہ دوست ملے، کہکا لگ گیا، بندہ مسکرانے لگا، ہنسنے لگا، کیا اس طرح بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں۔ احناف کے ہاں نہ بندے کا کہا خارج نماز کے علاوہ، نہ کہا وضو توڑتا ہے، نہ دہک وضو توڑتا ہے، نہ تبسم وضو توڑتا ہے۔ سمجھ گئے جی میری بات؟ آپ دوران نماز کا شرعی مسئلہ میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ نماز کے علاوہ اگر کوئی بندہ مسکراتا ہے، ہنستا ہے، اونچی آواز میں ہنستا ہے، وہ گرچہ وہ منع ہے اونچی آواز کے اندر کہکا لگانا نماز کے علاوہ بھی، لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ یہ ہے چند مسائل وضو کے ٹوٹنے کے حوالے سے۔ یہ وہ چیزیں جو بندے کا وضو توڑ دیتی، اگر یہ صورتیں پائی گی تو بندے کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب بندے پہ وضو کرنا لازم کب ہے؟ بندے پر وضو کرنا لازم کب ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے بندہ گھر سے نکلا ہے، نماز اس نے پڑھنی ہے، فرض پڑھنا ہے، فرض نماز پڑھنی ہے، نفل پڑھنے ہیں، سنتیں پڑھنی ہیں، واجبات پڑھنے ہیں، یا اس نے سجدہ تلاوت کرنا ہے، یا اس نے تلاوت کے دوران جو سجدہ آتا ہے اسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں، یا پھر اس نے سجدہ شکر کرنا ہے۔ سجدہ شکر ویسے بندہ کہتا ہے کوئی کام ہو جائے تو بندہ کہتا ہے شکرانے کا سجدہ کرتے ہیں، سجدہ شکر کرنا ہے تب بھی وضو کرنا ضروری، سجدہ تلاوت کرنا ہے تب بھی وضو کرنا ضروری، فرض پڑھنے ہیں، نفل پڑھنے ہیں، سنتیں پڑھنی ہیں،
वाजिबात पढ़ने हैं, जो भी करना है नमाज के हवाले से, वुजू करना उसके लिए क्या है, जरूरी है, लाजिम है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अत्तहारतु मिफ्ताहुस सलात, तहारत नमाज की चाबी है। जब तक तहारत नहीं होगी तब तक नमाज पूरी नहीं हो सकती।